میں اب اس پروگرام کی ایک اہم کڑی کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب صدر جلسہ محترم صدر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت کا صدارتی خطاب ہم سن لیں، اس کے بعد دیگر مہمانوں کو ہم بلائیں گے۔ میری مراد فقیہ العصر حضرت مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، معزز سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مجھے آج کے اس اجلاس میں شریک ہو کر بے حد مسرت ہو رہی ہے، اور مدرسوں کی دنیا میں یہ ایک منفرد پروگرام ہے۔ عام طور پر جب دینی مدارس کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے، خاص کر اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن بڑی مسرت ہے کہ یہ ایک تاریخی مدرسہ جس کو پورے ملک میں شہرت حاصل ہے، آج وہاں یہ پروگرام سیاست اور صحافت کے موضوع پر ہو رہا ہے۔ یہ مدارس کے ذمہ داروں کی بالغ نظری کی بات ہے، ان کے شعور کی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے میں ایسے مضمون کو بھی شامل کیا گیا کہ اس پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی ہو سکے۔ میرا کوئی براہ راست سیاست سے تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں لکھتا رہتا ہوں سیاسی موضوعات پر بھی، لیکن ہم لوگ مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اسی نقطۂ نظر سے میں 2-4 منٹ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا ہے۔ اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک روشنی ہے جس کے راستے میں آدمی اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ایسے علاقوں کے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کی رہنمائی ہے، جہاں مسلمانوں کی غالب آبادی ہو، جو مسلم ملک ہو، مسلم خطہ ہو، ویسے ہی اسلام نے ان مسلمانوں کے لیے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، جو ملا جلا سماج ہو، جو کثیر مذہبی سماج ہو، جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف عقیدہ رکھنے والے، مختلف تہذیب اور کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے متعلق لوگ رہتے ہیں۔ عام طور پر اسلام کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کے درمیان رہنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر مسلمان ایک ایسے سماج میں ہو جس میں ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہوں تو ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو؟ آپ جو 30ویں پارے میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں، اس صورت میں وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں، اور ہم جن دیویوں دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں آپ بھی ان کی پوجا میں شریک ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ایشور عبادت کے لائق ہے۔ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جن کو خدا نے پیدا کیا ہے،
وہ عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت اور ایک خدا کی عبادت، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو قرآن نے ان کے سامنے ایک نیا فارمولہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو باتیں بالکل دو متضاد باتیں، دو ایسی باتیں ہیں جن کو آپ ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، لیکن ایک ملے جلے سماج میں ہمارے رہنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم آپ کے دھرم کے معاملے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور آپ ہمیں ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مکے کے سماج میں تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ مغلوب تھے، لیکن مدینہ کے سماج میں مسلمان غالب تھے، اور وہاں بھی کئی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ وہاں مسلمان تو تھے ہی، وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور اسی طرح کچھ مشرکین بھی تھے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو انصار تھے مسلمان، ان کے بعض رشتہ دار وہ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کئی مذہب کے لوگ مدینہ میں رہتے تھے۔ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فارمولے کو اختیار کیا اور باضابطہ ایک میثاق تیار کیا، ایک معاہدہ نامہ تیار کیا، ایک پیکٹ تیار کیا، اور اس پر تمام قبیلے کے سرداروں کے سائن لیے، ان کے دستخط لیے، اور اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں مانی گئیں۔ ایک بات یہ کہ سب اپنے دھرم، اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ مدینہ پر اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب لوگ مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے۔ تو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج میں جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں، اس سماج میں مسلمان کیسے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور پھر اپنے ان برادران وطن کے حقوق بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا ان دماءہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کا خون، ان کی زندگی، ان کی جان ایک غیر مسلم بھائی کی اتنی ہی قابل احترام ہے جیسے ایک مسلمان کی۔ ان کا مال، ان کی دولت، ان کی پراپرٹی اتنی ہی قابل احترام اور قابل تحفظ ہے ہمارے لیے جیسے ایک مسلمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سماجی تعلقات میں یکساں برتاؤ کا حکم دیا۔ آپ نے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے یہاں دعوت دی، آپ نے غیر مسلم بھائیوں کی دعوت میں شرکت کی اور اس کو قبول فرمایا۔ جب عمرۃ القضاء کے موقع سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمے میں اہل مکہ کو دعوت دی۔ انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن آپ نے تمام اہل مکہ سے خواہش کی کہ وہ اس ولیمے میں شرکت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بیماروں کے ہاں جا کر ان کی عیادت فرمائی۔ آپ نے غیر مسلم بھائیوں میں جو مصیبت زدہ لوگ تھے ان کی مدد کی۔ احد کی لڑائی کے بعد جس میں مسلمانوں پر اہل مکہ نے حملہ کیا اور یہ کوشش کی کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی بوٹی بوٹی کر دی گئی۔ اس کے بعد مکے میں قحط پڑا، ایسا قحط پڑا کہ لوگ درخت کے پتے اور سوکھے ہوئے چمڑے بھون کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ سراپا رحمت تھے، آپ کے سلوک میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ آپ نے مکے کے قحط کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس قحط کو دور کر دے، اور آپ نے مدینہ کے غریب اور فاقہ کش مسلمانوں سے ان کے لیے ریلیف جمع کی،
اور وہ ریلیف کتنی تھی؟ 500 دینار. اور 500 دینار کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 20 دینار 87.5 گرام 87.5 گرام سونا ہوتا ہے. تو 500 دینار کتنی بڑی قیمت تھی اس وقت، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے کھانے کو کھجور تک میسر نہیں تھی، فاقوں سے لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی. اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریلیف جمع کی، اہل مکہ کے لیے بھیجا، اور جو ان کے اس وقت سردار تھے، جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، حضرت ابو سفیان اور حضرت صفوان ابن امیہ، جو بعد میں ایمان لائے، آپ نے انہی کے پاس یہ مدد بھیجوائی کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو مکے کے قحط زدہ لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم ایک ملے جلے سماج میں ہوں تو ہم دوسرے کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں. قرآن مجید نے کہا کہ وہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوں تم کو ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ جن کو دیوی اور دیوتا مانتے ہوں، ہم ان کے بارے میں گستاخانہ بات کہیں، دل آزاری کی بات کہیں. اس کو خود قرآن مجید نے منع کیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی جذبات کا بھی کتنا لحاظ رکھا گیا ہے. اسی لیے ہمارے اس ملک ہندوستان میں دیکھیے کہ مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ 800 سال تو ملک کے بڑے حصے پر مسلم خاندانوں کی حکومت رہی، مختلف خاندانوں کی، اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان میں بعض کی حکومت 1200 سال تک پہنچی. لیکن کسی عالم دین نے، مسلمانوں کی کسی معتبر مذہبی شخصیت نے ہمارے ہندو بھائیوں کے جو بزرگ اور پیشوا ہیں ان کے بارے میں کوئی نازیبا اور ناشائستہ بات نہیں کی، اور بلکہ ایک تصور جو اسلام میں دیا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، لوگوں نے ان کی تعلیم کو بدل دیا. جن دیویوں اور دیوتاؤں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہے ہوں، لوگوں نے ان کی تعلیم کو بدل دیا ہو، ان کی تعلیم کی صورت کو مسخ کر دیا ہو. یہ ایسا تصور ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زبان ہمیشہ دوسرے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں محتاط رہتی ہے. بلکہ ہمارے بعض علماء نے، جیسے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو بہت سے ہمارے ہندو بھائیوں کے دیویوں اور دیوتاؤں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی شکلیں جو عام انسانی شکلوں سے الگ ہیں، جیسے بہت سے سر ہیں، بہت سے ہاتھ ہیں، بہت سے چہرے ہیں. تو انہوں نے ایک امکان ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اجنہ ہمیں، جنوں میں اس قسم کے نبی آئے ہوں اور ان کو اس طرح کی قدرت دی گئی ہو اور اس کو لوگوں نے ایک شکل دی ہو. یعنی مذہبی جذبات کا احترام کتنا زیادہ اس کا اسلام میں خیال رکھا گیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. ہمارے بعض دوستوں نے کہا ہمارے مولانا بہت بڑے مقرر ہیں، مولانا ابو طالب صاحب، بہت صحیح بات فرمائی کہ سیکولرزم کا بوجھ اس وقت صرف ہم لوگ اٹھائے ہوئے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم اور قوموں کی طرح نہیں ہیں. ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سماج میں انتقامی جذبات کے ساتھ اور رد عمل کی نفسیات کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی. ہم سے یہ فرمایا گیا کہ تم ایک دائی قوم ہو، تمہارا تعلق ایک طرفہ تعلق ہونا چاہیے. انسانوں سے محبت اور چاہت جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ایک طرفہ محبت ہوتی ہے، ویسے ہی اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اسلام نے محبت کا جو تصور ہمیں دیا ہے وہ اس کا نمونہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں
اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، ہمیں اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوگا۔ ہم سیاسی جماعتوں سے اس بات کی امید رکھیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گی، یہ ہماری بھول ہوگی۔ آج کل تو بیٹا ماں باپ کا مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا ہے، تو ہم کیسے اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں خود اپنے بارے میں کچھ تعمیری فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے سماج میں ایسا بدلاؤ لانا ہوگا کہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم اس کو دور کرنے کے لائق۔ ان میں پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ ہمارے تمام دوستوں نے کہا، ہم آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز صفا کی پہاڑی سے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز یوں کیا کہ جب آپ پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے دعوت دیجئے۔ تو آپ شاید ہم نے وقت سے تجاوز کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے قرابت مندوں کو ان کو دعوت دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام فرمایا اور تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ان میں جمع فرمایا اس دعوت میں، اور ان کو کھانا کھلانے کے بعد پھر آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ لیکن اس دعوت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان کی دعوت فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین کے لیے، لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے، اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، یہ دعوت طعام، یہ کھان پان کا نظام، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہم اس کو حضور کی سنت کا حصہ عام طور پر نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، اس میں بہتری پیدا کرنی ہوگی، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو سیاست کے لیے نہیں، انسانی بنیادوں پر تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ جب ہم الیکشن کے دوران لوگوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور ہم ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی غرض کے لیے آئے۔ لیکن اگر ہم کسی مصیبت کے موقع پر، عام حالات میں، سماجی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کے موقع پر اگر ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جائیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کو اپنے ہاں بلائیں، تو وہ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ انسانی بنیادوں پر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک موضوع صحافت بھی ہے، میڈیا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے میڈیا کو استعمال کرنے کا جتنا اہتمام فرمایا، اس کی مثال اتنے قدیم دور میں شاذ و نادر مل سکتی ہے۔ آپ نبی بنائے گئے، آپ چاہتے تو کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر وہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا کرتے کہ ایک مبارک جگہ سے میں اپنی نبوت کے لوگوں کو دعوت دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ کیوں چڑھے؟ اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ پورے مکہ تک اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو ان کا سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ یہی کوہ صفا تھا۔ صفا کی پہاڑی پر لوگ چڑھتے، آواز لگاتے، لوگ جمع ہو جاتے۔ اور کبھی اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنے مضمون کی، اپنی دعوت کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا، تو چونکہ وہاں اس زمانے میں شرم و حیا کا ایسا تصور نہیں تھا جو اسلام نے دیا، تو یہ بھی ہوتا کہ لوگ اپنے کپڑے اتار دیتے، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ایک بڑی اہم بات یا کسی بڑی اہم مصیبت کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذریعے ابلاغ کو استعمال فرمایا۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے
اور آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے کہ حضور نے لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے مجھے سچا پایا، جھوٹا پایا، امانت دار پایا، خیانت کرنے والا پایا؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو امین پایا ہے، دیانت صادق پایا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش فرمائی۔ دنیا کے قائدین میں، سیاسی قائدین میں اور نبی کی دعوت کو لے کر اٹھنے والوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرتے ہیں، اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو۔ وہ اس موقف میں نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم نے آپ کے درمیان زندگی گزاری، کیا کبھی میں نے کوئی جھوٹی بات کہی؟ کیا ہم پر کوئی کیس ہوا؟ کیا ہم نے کسی کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا؟ تو ہمیں اس موقف میں آنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرنے کا لائق ہے۔ حضور نے اس ذریعے کو استعمال فرمایا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ ہماری دعوت پورے جزیرۃ العرب تک پہنچے۔ اس زمانے میں پورے عرب تک اپنی دعوت کو پہنچانے کا ایک ہی طریقہ تھا، یا تو حج کا اجتماع یا وہ تجارتی میلے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں لگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اجتماع میں تشریف لے گئے، حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ اس وقت حج میں بہت سی ناشائستہ باتیں بھی شامل کر دی گئی تھی۔ جو لوگ حدود حرم کے باہر ہوتے تھے اور اہل حرم سے ان کو کپڑا نہیں مل پاتا تھا، تو مرد حضرات دن میں اور عورتیں رات میں بے لباس طواف کیا کرتی تھی، اور لوگ منی کے میدان میں اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں سے بچتے ہوئے اس میڈیا کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال فرمایا، اور حج کے اسی اجتماع سے آپ کی دعوت مدینہ منورہ تک پہنچی اور ان کو ایمان کی توفیق ہوئی۔ اسی طرح بعض تجارتی میلے لگتے تھے، جیسے ذوالمجاز کا میلہ مشہور تھا، اس میں ساری برائیاں ہوتی تھیں، شراب کی مجلسیں ہوتی تھیں، رقص و سرود کی محفلیں جمع کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں بھی پہنچے، اور وہاں بھی آپ نے اپنی دعوت پیش فرمائی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچے، تو اس کے لیے اس دور میں ایک ہی ذریعہ ابلاغ تھا۔ ظاہر ہے نہ اس وقت ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ آج کی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی تھی، لیکن ایک ذریعہ یہ تھا کہ خطوط کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے دور دور تک بات پہنچائی جاتی تھی۔ چنانچہ جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف سے اطمینان ہوا، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ دنیا کے تمام اہم بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجے۔ 6 تو مشہور خطوط ہیں جن کا حدیث کی متداول کتابوں میں ذکر آیا ہے، لیکن ایک بڑے محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مجموعی 400 خطوط لکھے اور چین تک اپنے خطوط بھیجے۔ اس سے ذریعہ ابلاغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اب انگریزی اخبار کا رونا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہم اپنی اپنی ریاستوں میں جو لوکل زبانیں ہیں، جو ریجنل زبانیں ہیں، ان میں ہمیں اخبار نکالنے کی، ان میں ہمیں مقامی چینل شروع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت میڈیا اس اصول پر کام کر رہا ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار دہرایا جائے کہ وہ سچ بن جائے اور لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں۔ تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں اور ہم سچائی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پروگرام یہاں اس وقت ہو رہا ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ ہر سال یہ موضوع بھی یہاں ہوتا ہے، تو اس کے مفید اثرات اور ثمرات مرتب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے مبارکۃ العرض خطاب کے بعد ابھی ضروری ہے کہ 2-3 باتیں عرض کر دی جائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے سیاست و صحافت کا اجلاس متواتر ہو رہا ہے، جس کی بنیاد عارف باللہ ہم سب کے مرشد و مربی حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری علیہ الرحمہ نے اس کی بنیاد رکھا۔